بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ نوکری کے دوران رشوت، ظلم، زیادتی اور ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح، سفید ٹوپی اور مسجد کی پہلی صف ہمارے ملک کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہو؟ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا۔ احتیاط کیجیے۔ بہت جلد اکتا جانا اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس شاندار انداز میں استعمال کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ شب بارات کی اہمیت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ کہا سنا جو بھی ہو معاف کرنا، کچھ وعدے کیے نہ نبھائے ہوں تو معاف کرنا، کچھ باتیں جو ہم دونوں کے بیچ ہوئیں ان میں کچھ برا بھلا کہا ہو معاف کرنا، جب کبھی میں نے تم کو ستایا ہو رلایا ہو ان سب غلطیوں کو میری نادانی سمجھ کر معاف کرنا۔ مغفرت کی رات آنے والی ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا اور مجھے دل سے معاف کرنا۔ صدقات ضائع ہونے کی 3 صورتیں۔ احسان جتانا، تکلیف دینا، ریاکاری۔ ارشاد خداوندی ہے، ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ عورت کے لیے گھرداری اور کھانے پکانے کا ثواب، شوہر کے لیے کھانا پکانے کا ثواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے لیے مزیدار کھانا تیار کرتی ہے خدا اس کے لیے جنت میں قسم قسم کے کھانے مہیا کرتا ہے اور فرماتا ہے دنیا میں کیے ہوئے کام کی جزا میں کھاؤ پیو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابن آدم انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو اور جو برائی کو مٹا دے اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ غلطی کا اعتراف کر لینا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی اور پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 خواہشیں جوان رہتی ہیں، ایک مال کی ہوس اور دوسری لمبی عمر کی تمنا۔ آیت الکرسی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو دخول جنت سے صرف موت روکے ہوئے ہے، اور جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے وقت اسے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو، اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو امن عطا کر دیتا ہے۔
तहज्जुद में आपके और अल्लाह के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता। इस वक्त की गई गुफ्तगू, आंसुओं से भरी हिचकियाँ, यहाँ तक कि जो दिल में भी कहते हैं हम, वो सिर्फ अल्लाह सुनता है। तब दिल करता है सर कभी सजदे से ना उठे, अर्श वाले से बस बातें करते रहें और यकीन करें अल्लाह बहुत प्यार से सब सुनता है और जवाब भी देता है मौजों की सूरत में। इसलिए कहा जाता है कि तहज्जुद तो इश्क की नमाज है। एक बार भी इश्क कज़ा हो जाए तो सुकून नहीं मिलता कहीं। मर्द का पर्दा। औरत के पर्दे की सबको फ़िक्र रहती है। सब पूछते हैं कि औरत का पर्दा कैसा होना चाहिए। क्या कोई ये भी जानता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में मर्द के पर्दे का भी जिक्र फरमाया है। मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही इनके लिए पाकीज़ा तरीन तरीका है। सब्र रखो कि अल्लाह जानता है तुम किस कर्ब से गुजर रहे हो और वो जानता है तुम्हारी हर दबी सरगोशी को। वो तुम्हारे हाल से गाफिल नहीं है। ये मुश्किल वक्त तुम्हें अल्लाह से मिलाने आया है। बताओ, जब तुम अकेले रह गए थे, सब ने साथ छोड़ दिया था, तो उस वक्त किसने हाथ थामा? कौन सुकून बनकर दिल में उतरा? किसने जीने का हौसला दिया? हाँ, वही अल्लाह, सिर्फ वही तो है। वो मोज़े जिनके इंतज़ार में तुम हो, वो तो तुमसे भी ज़्यादा बेताबी से तुम्हारे इंतज़ार में हैं। रास्ते बना दिए गए हैं, तुम्हारी तमाम तर दुआएं सुनी जा चुकी हैं, सब्र का सुनहरा सिला भी लिखा जा चुका है। तुम्हारे आंसुओं की तमाम तर गिनती को याद रखते हुए खुशियों से भी भरा बाग भी तुम्हारे नाम लिखा जा चुका है, क्योंकि जब बात अल्लाह पर किए जाने वाले यकीन पर आ रुके तो फिर मौजों का रूनुमा होना हर हाल में लाजम होता है। मैं अगर सारी ज़िंदगी भी सजदे में पड़ा रहूं तो तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता। मैं अगर सारी ज़िंदगी भी अपनी ज़बान पर तेरे अलावा किसी का नाम ना आने दूं तो तेरा हक़ अदा नहीं कर सकता। दुनिया में मुझसे ज़्यादा इस वक्त कोई तेरा एहसानमंद नहीं होगा। तू बेशक मेरा रब है, हम पर मेहरबान है और हमारी सुनने वाला है। हम सब मर जाएंगे, ये हकीकत जानने के बावजूद भी हम एक दूसरे के दिल दुखाते हैं, एक दूसरे को अजियत देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्र को नेकी के सिवा कोई चीज़ नहीं बढ़ाती और तकदीर को दुआ के सिवा कोई चीज़ नहीं बदलती, और आदमी गुनाहों के इर्तिकाब के सबब रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है।